السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ طور پر رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا جو مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات، اور اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی، من الھدی والفرقان، یعنی حق کی اور حق و باطل کی تمیز ہے۔ اس میں حق و باطل کی تمیز کے لیے اس میں روشن واضح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، احکامات ہیں۔ ومن کان مریضا، فمن شاہد منکم، اللہ فرماتے ہیں تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو شہر، اس رمضان میں، اس مہینے میں، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس پہ لازم ہے، یہاں حکم ہے کہ فلیصم، اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ جو تعداد ہے اس کو بعد میں پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے کہ خام خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے پھرو، شدید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لے انسان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی کو بعد میں پورا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پر تھے، تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، تو آپ نے ان کی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ جہاد و قتال کے سلسلہ میں کہیں نکلے تھے، تو کچھ دور جا کر پھر آپ کو یہاں پڑاؤ کے لیے وہاں خیمے وغیرہ لگانے پڑے۔ تو جب وہاں پہنچے تو کچھ صحابہ نڈھال ہو کر گرمی اور روزے کی شدت کی وجہ سے گر پڑے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، اس سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت ہی سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو نیکی کا تصور ہے کہ چاہے بخار چڑھا ہوا ہے، سفر میں ہے، ہم نے جی روزہ ضرور رکھنا ہے، حالانکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ واضح فرمان ہے۔ تو میرے حساب سے یہ بھی ایک کفران نعمت، اگر آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے کہ باوجود مشکل کے، بیماری کے یا سفر کے، تکلیف کے، پھر بھی روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ نعمت کا جو ہے انکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک رعایت دیتے ہیں تو اس رعایت، وہ رعایت ہی ہمارے لیے نعمت ہے، اور وہی ہمارے لیے حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانیاں میں نے پیدا کر دی ہیں کہ تم اگر نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہو، بیماری میں ہو، تو یہ تعداد جو ہے بعد میں پوری کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے،
مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس تم بعد میں اس کی تعداد کو پورا کر لینا۔ جو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو روزے رہ جائیں تو وہ بعد میں جو اب یہاں یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فدیہ والی پہلے جو حکم تھا ایام 20 کے روزے ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی تھیں، تو وہاں یہ تھا کہ اگر تم روزہ نہ بھی رکھو، استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو تو جائز ہے۔ لیکن یہاں رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں یہ واضح حکم ہے کہ صرف اس صورت میں کہ انسان انتہائی بیمار ہے، لاغر ہے یا ضعیف ہے کہ اس کی صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فدیہ ہے، ورنہ ان روزوں کو لوٹانا ہے روزوں کے بعد جب بھی انسان کی صحت اجازت دے، جب بھی انسان مشکل سے نکلے تو ان روزوں کو لوٹانا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے، جو انعام یا ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو رستہ تمہیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی حمد و ثنا بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلو گے تو گویا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو جسم یعنی روزہ رکھنے کا جو اصل مطلوب ہے وہ جسم حیوانی ہے، جو کچھ کمزور پڑ جائے، اس میں جو روح ربانی جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہوئی ہے نا، یہ اس کو تقویت ملتی ہے روزے سے، یہ روح ہے، روح کی غذا ہے۔ چنانچہ دن میں روزہ رکھو اور اس جو حیوانی وجود ہے اس کو ذرا کمزور کرو، اور جو روح ربانی ہے اس کو تقویت پہنچے، تمہارے روح کی جو ہے وہ آبیاری ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بھوک پیاس سے اللہ کو اور کچھ نہیں مطلوب، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان بھی آنے والا ہے، ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے رمضان تک شعبان اور رمضان تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر وفیت اس ماہ مبارک تک پہنچائے اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی پورے طرح سے احترام کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔